بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم سبح پاکیزگی بیان کرتا ہے للہ اللہ کی، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض جو زمین میں، وہو اور وہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ چنانچہ اس کے زبردست غلبہ اور حکمت کے اثار میں سے ایک واقعہ آگے بیان کیا جاتا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے اخرج نکالا الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا من سے کہ اہل الکتاب اہل کتاب من دیارہم ان کے گھروں سے لأول الحشر پہلے اجتماع لشکر ما ظننتم تمہیں گمان نہ تھا ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا اور وہ خیال کرتے تھے انہم کہ وہ مانعتہم انہیں بچا لیں گے، حصونہم ان کے قلعے من اللہ اللہ سے، فاتاہم تو ان پر آیا اللہ من حیث جہاں سے لم یحتسبوا انہیں گمان نہ تھا، وقذف اور اس نے ڈالا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب رعب، یخربون و برباد کرنے لگے بیوتہم اپنے گھر، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، وأیدی اور ہاتھوں المؤمنین مومنوں فاتبرو تو تم عبرت پکڑو، یا اولی الابصار اے نگاہ والو، وہی ہے جس نے نکال دیا ان کو جو منکر ہیں کتاب والوں میں ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر لشکر کے، تم نہ اٹکل کرتے تھے کہ نکلیں گے، اور وہ خیال رکھتے تھے کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ کے ہاتھ سے، پھر پہنچا ان پر اللہ جہاں سے ان کو خیال نہ تھا، اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک، اجاڑنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ عبرت پکڑو اے آنکھ والو، مدینہ سے مشرقی جانب چند میل کے فاصلے پر ایک قوم یہود بستی تھی جس کو بنی نذیر کہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے جتھے والے اور سرمایہ دار تھے، اپنے مضبوط قلعوں پر ان کو ناز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کا معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کے مقابلے پر کسی کی مدد نہ کریں گے۔ پھر مکہ کے کافروں سے نامہ و پیام کرنے لگے کہ حتیٰ کہ ان کے ایک بڑے سردار کعب بن اشرف نے 40 سواروں کے ساتھ مکہ پہنچ کر بیت اللہ شریف کے سامنے مسلمانوں کے خلاف قریش سے عہد و پیمان باندھا۔ آخر چند روز بعد اللہ اور رسول کے حکم سے محمد بن مسلمہ نے اس غدار کا کام تمام کر دیا۔ پھر بھی بنی نذیر کی طرف سے بدعہدی کا سلسلہ جاری رہا، کبھی دغابازی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند رفیقوں کے ساتھ بلا کر اچانک قتل کرنا چاہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بیٹھے تھے اوپر سے بھاری چکی کا پارٹ ڈال دیا، اگر لگے تو آدمی مر جائے، مگر سب مواقع پر اللہ کے فضل نے حفاظت فرمائی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، ارادہ کیا کہ ان سے لڑیں۔ جب مسلمانوں نے نہایت سرعت و مستعدی سے مکانوں اور قلعوں کا محاصرہ کر لیا، وہ مرعوب و خوفزدہ ہو گئے۔ عام لڑائی کی نوبت نہ آئی، انہوں نے گھبرا کر صلح کی التجا کی، آخر یہ قرار پایا کہ وہ مدینہ خالی کر دیں، ان کی جانوں سے تعرض نہ کیا جائے گا، اور جو مال اسباب اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ باقی مکان زمین باغ وغیرہ پر مسلمان قابض ہوئے۔ حق تعالیٰ نے وہ زمین مال غنیمت کی طرح تقسیم نہ کرائی، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار پر رکھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر اراضی مہاجرین پر تقسیم کر دی، اس طرح انصار پر سے ان کا خرچ ہلکا ہوا اور مہاجرین و انصار دونوں کو فائدہ پہنچا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا اور وارد و صادر کا سالانہ خرچ بھی اسی سے لیتے تھے، اور جو بچ رہتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اس صورت میں یہی قصہ مذکور ہے، یعنی ایک ہی اللہ میں گھبرا کر گئے اور پہلے ہی مڑ بھیڑ پر مکان اور قلعے چھوڑ کر نکل بھاگنے کو تیار ہو بیٹھے، کچھ بھی ثابت قدمی نہ دکھلائی۔ تنبیہ: اول الحشر سے بعد مفسرین کے نزدیک یہ مراد ہے کہ اس قوم کے لیے اس طرح ترک وطن کرنا کا یہ پہلا موقع تھا، قبل ازیں ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا، یا اول الحشر میں اس طرح اشارہ ہوا کہ ان یہود کا پہلا حشر یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کر بہت سے خیبر وغیرہ چلے گئے، اور دوسرا حشر وہ ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پیش
پیش آیا، یعنی دوسرے یہودی و نصارہ کے میت میں یہ لوگ بھی خیبر سے ملک شام کی طرف نکالے گئے جہاں آخری حشر بھی ہونا ہے۔ اسی لیے شام کو ارض المحشر بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے ساز و سامان، مضبوط قلعے اور جنگجویانہ اطوار دیکھ کر نہ تم کو اندازہ تھا کہ اس قدر جلد اتنی آسانی سے وہ ہتھیار ڈال دیں گے، اور نہ ان کو خیال تھا کہ مٹھی بھر بے سر و سامان لوگ اس طرح قافیہ تنگ کر دیں گے۔ وہ اسی خواب خرگوش میں تھے کہ مسلمان جن کے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے قلعوں تک پہنچنے کا حوصلہ نہ کر سکیں گے، اور اس طرح گویا اللہ کے ہاتھ سے بچ نکلیں گے، مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نہ روک سکی۔ ان کے اوپر اللہ کا حکم وہاں سے پہنچا جہاں سے ان کو خیال و گمان بھی نہ تھا، یعنی دل کے اندر سے خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور بے سر و سامان مسلمانوں کے دھاک بٹھلا دی۔ ایک تو پہلے ہی اپنے سردار کعب بن اشرف کی ناگہانی قتل سے مرعوب و خوفزدہ ہو رہے تھے، اب مسلمانوں کے اچانک حملہ نے رہے سے خاص بھی کھو دیے، یعنی حرص و غیظ و غضب کے جوش میں مکانوں کے کڑے تختے کواڑ اکھاڑنے لگے تاکہ کوئی چیز جو ساتھ لے جا سکتے ہیں رہ نہ جائے اور مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے۔ اس کام میں مسلمانوں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا، ایک طرف سے وہ خود گراتے تھے، دوسری طرف سے مسلمان، اور غور سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ہاتھوں جو تباہی و ویرانی عمل میں آئی وہ بھی انہی بدبختوں کی بدعہدیوں اور شرارتوں کا نتیجہ تھی، یعنی اہل بصیرت کے لیے اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ کفر، ظلم، شرارت اور بدعہدی کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور یہ کہ محض ظاہری اسباب پر تکیہ کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غافل ہو جانا عقل مند کا کام نہیں۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ان یہ کہ کتبہ لکھ رکھا ہوتا اللہ علیہم ان پر الجلاء اب جلاوطن ہونا، لعذبہم تو وہ انہیں عذاب دیتا، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب النار جہنم کا عذاب، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان پر جلاوطن ہونا تو ان کو عذاب دیتا دنیا میں، اور آخرت میں ہے ان کے لیے آگ کا عذاب، یعنی ان کی قسمت میں جلاوطنی کی سزا لکھی تھی۔ یہ بات نہ ہوتی تو کوئی دوسری سزا دنیا میں دی جاتی، مثلا بنی قریظہ کی طرح مارے جاتے، غرض سزا سے بچ نہیں سکتے۔ یہ خدا کی حکمت ہے کہ قتل کے بجائے محض جلاوطنی پر اکتفا کیا گیا، لیکن یہ تخفیف صرف دنیاوی سزا میں ہے، آخرت کی ابدی سزا کسی طرح ان کافروں سے ٹل نہیں سکتی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ قوم ملک شام سے بھاگ کر یہاں آئی تھی تو ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن تم کو یہاں سے ویران ہو کر پھر شام میں جانا پڑے گا، چنانچہ اس وقت اجڑ کر بعض شام میں چلے گئے اور بعض خیبر، وقت اجڑ کر بعض شام میں چلے گئے اور بعض خیبر میں رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں سے اجڑ کر شام میں گئے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ ذلك یہ بأنهم اس لیے کہ وہ شاق اللہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو یشاق کی مخالفت کرے اللہ کی، فإن تو بے شک اللہ شدید سخت العقاب سزا دینے والا۔ یہ اس لیے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ سے تو اللہ کا عذاب سخت ہے، یعنی ایسے مخالفوں کو ایسی سخت سزا ملتی ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ ما قطعتم جو تم نے کاٹ ڈالے، من سے لینة درخت کے تنے، او یا ترکتموها تم نے اس کو چھوڑ دیا، قائمة کھڑا، علی پر اصولها اس کی جڑوں، فبإذن اللہ تو اللہ کے حکم سے، وليخزي اور تاکہ وہ رسوا کرے الفاسقین نافرمانوں کو۔ جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا درخت یا رہنے دیا کھڑا اپنی جڑ پر، سو اللہ کے حکم سے، اور تاکہ رسوا کرے نافرمانوں کو۔ جب وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ ان کے درخت کاٹے جائیں اور باغ اجاڑے جائیں تاکہ اس کے درد سے باہر نکل کر لڑنے پر مجبور ہوں، اور کھلی ہوئی جنگ کے وقت درختوں کی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اس پر کچھ درخت کاٹے گئے اور کچھ چھوڑ دیے گئے کہ فتح کے بعد مسلمانوں کے کام آئیں گے۔ کافروں نے تان کرنا شروع کیا کہ خود تو فساد سے منع کرتے ہیں، کیا درختوں کا کاٹنا اور جلانا فساد نہیں؟ اس پر یہ آیت اتری، یعنی یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کے حکم سے ہے کہ حکم الہی کی تعمیل کو فساد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ گہری حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد مصالح اوپر بیان ہو چکے ہیں، یعنی تاکہ مسلمانوں کو عزت دے اور کافروں کو ذلیل کرے۔ چنانچہ جو درخت چھوڑ دیے گئے ہیں اس میں مسلمانوں کی ایک کامیابی اور کفار کو غیظ میں ڈالنا ہے کہ یہ مسلمان ان کو برتیں گے اور نفع اٹھائیں گے، اور جو کاٹے یا جلائے گئے اس میں مسلمانوں کی دوسری کامیابی یعنی ظہور، اثار، غلبہ، اور کفار کو غیظ و غضب میں ڈالنا ہے کہ مسلمان ہماری چیزوں میں کیسے تصرفات کر رہے ہیں، لہذا دونوں امر جائز اور حکمت مند مشتمل ہیں۔
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدیر۔ وما أفاء اللہ، اور جو دلوایا اللہ نے علی رسولی اپنے رسولوں کو منہم ان سے، فما تو نہ اوجفتم تم نے دڑائے تھے علیہ ان پر من خیل گھوڑے ولا رکاب اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ اور لیکن بلکہ اللہ یسلط مسلط فرماتا ہے رسولہ اپنے رسولوں کو علی پر من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر شے پر قدیر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو مال کو لٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر ان سے سو تم نے نہیں دڑائے اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہی فرق رکھا غنیمت میں اور فے میں، جو مال لڑائی سے ہاتھ لگا وہ غنیمت ہے، اس میں پانچواں ایسا اللہ کی نیاز جس کی تفصیل 10ویں پارے کے شروع میں گزر چکی ہے، اور چار ایسے لشکر کو تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو بغیر جنگ کے ہاتھ آیا وہ سب کا سب مسلمانوں کے خزانے میں رہے۔ ان کی مثالیں عامہ میں، اور جو کام ضروری ہو اس پر خرچ ہو تنبیہ، اگر قدر جنگ ہونے کے بعد کفار مرعون ہو کر صلح کی طرف مسارت کریں اور مسلمان قبول کر لیں، اس صورت میں جو اموال صلح سے حاصل ہوں گے وہ بھی حکم فی میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اموال فی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ اختیار مالکانہ ہو جو صرف آپ کے لیے مخصوص تھا، جیسا کہ آیت حاضرہ میں علی رسول ہی کے لفظ سے متبادر ہوتا ہے، اور احتمال ہے کہ محض حکمانہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان اموال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت میں ہدایت فرما دی ہے کہ وجوباً یا ندباً فلاں فلاں مصارف میں صرف کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اموال امام کے اختیار و تصرف میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا تصرف مالکانہ نہیں ہوتا، محض حکمانہ ہوتا ہے۔ وہ ان کو اپنی ثواب دیدہ اور مشورت سے مسلمانوں کے عام ضروریات و مسالے میں خرچ کرے گا۔ باقی اموال غنیمت کا حکم اس سے جداگانہ ہے، وہ خمس نکالے جانے کے بعد خالص لشکر کا حق ہوتا ہے، کما یدل علی قولی تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 41۔ لشکری اپنی خشکی سے چھوڑ دیں تو وہ علیحدہ بات رہی، البتہ شیخ ابو بکر رازی حنفی نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے کہ یہ حکم اموال منقولہ کا ہے۔ غیر منقولہ میں امام کو اختیار ہے کہ مسئلہ سمجھے تو لشکر پر تقسیم کر دے اور مسئلہ نہ سمجھے تو مصالح عامہ کے لیے رہنے دے، جیسا کہ سواد عراق میں حضرت عمر نے بعد جلیل القدر صحابہ کے مشورہ سے یہی عمل درآمد رکھا۔ اسی مسلک کے موافق شیخ ابو بکر رازی نے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 41 کو اموال منقولہ پر اور سورہ حشر کی آیات کو اموال غیر منقولہ پر حمل کیا ہے۔ اس طرح کی پہلی آیات وما افاء اللہ علی رسولہ منہم سورۃ نمبر 59 سورۃ الحشر آیت نمبر 6 حکم فی پر، اور دوسری آیت ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ سورۃ نمبر 59 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 حکم غنیمت پر محمول ہے، اور لغتاً غنیمت کو لفظ فی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ما افاء اللہ جو دلوا دے اللہ علی رسول اپنے رسول کو من سے اہل القریٰ بستی والوں، فللہ تو اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربى اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کی، لکی لا یکون تاکہ نہ رہے دولتم ہاتھوں ہاتھ لینا گردش بینہ درمیان الاغنیاء مالداروں منکم تم میں سے تمہارے، وما آتاکم اور جو تمہیں عطا فرمائے الرسول رسول فخذوہ تو وہ لے لو، وما نہاکم اور جس سے تمہیں منع کرے عنہ فانتہوا اور اس سے تم باز رہو، واتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ شدید سخت العقاب سزا دینے والا۔ جو مال لٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے، سو اللہ کے واسطے اور رسول کے اور قرابت والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافر کے، تاکہ نہ آئے لینے دینے میں دولت مندوں کے تم میں سے، اور جو دے تم کو رسول سو لے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پہلی آیت میں صرف اموال بنی نذیر کا ذکر تھا، اب اموال فی کے متعلق عام ضابطہ بتلاتے ہیں، یعنی فی پر قبضہ رسول کا اور رسول کے بعد امام کا، اسی پر یہ خرچ پڑتے ہیں۔ باقی اللہ کا ذکر تبرکن ہوا، وہ تو سبھی کا مالک ہے، وہاں کعبہ کا خرچ اور مسجدوں کا بھی ہو جو اللہ کے نامزد ہیں، ممکن ہے اس میں درج ہو، یعنی حضرت کے قرابت والوں کے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اس مال میں ان کو بھی دیتے تھے، اور ان میں فقیر کی بھی قید نہیں تھی۔ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جو دولت مند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ عطا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
انفیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قراب الدار جو صاحب حاجت ہوں امام کو چاہیے کہ انہیں دوسرے محتاجوں سے مقدم رکھے، یعنی یہ مصارف اس لیے بتلائے کہ ہمیشہ یتیموں، محتاجوں، بے کسوں اور عام مسلمانوں کی خبر گیری ہوتی رہے اور عام اسلامی ضروریات سر انجام پا سکیں۔ یہ اموال محض دولت مندوں کے الٹ پیر میں پڑ کر ان کی مخصوص جاگیر بن کر نہ رہ جائیں جن سے سرمایہ دار مزے لوٹیں اور غریب فاقوں پر مریں، یعنی مال و جائیداد وغیرہ جس طرح پیغمبر اللہ کے حکم سے تقسیم کرے اسے بخوشی و رغبت قبول کرو، جو ملے لے لو، جس سے روکا جائے رک جاؤ، اور اسی طرح اس کے تمام احکام اور اوامر و نواہی کی پابندی رکھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، ڈرتے رہو کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کوئی سخت عذاب مسلط نہ کر دے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ للفقراء محتاجوں کے لیے، المہاجرین مہاجر جمع، الذین وہ جو اخرجوا نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں، یبتغون وہ چاہتے ہیں، فضلا فضل من اللہ اللہ کا سے، ورضوانا اور رضا، وینصرون اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول، اولئک یہی لوگ، ہم وہ الصادقون سچے واسطے ان مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ لوگ وہی ہیں سچے، یعنی یوں تو اس مال سے عام مسلمانوں کی ضروریات و خواہش متعلق ہیں، لیکن خصوصی طور پر ان اثار پیشہ جانساروں اور سچے مسلمانوں کا حق مقدم ہے جنہوں نے محض اللہ کی خوشنودی اور رسول کے محبت و اطاعت میں اپنے گھر بار اور مال و دولت سب کو خیر بات کہا اور بالکل خالی ہاتھ ہو کر وطن سے نکل آئے تاکہ اللہ و رسول کے کاموں میں آزادانہ مدد کر سکیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ والذین اور جن لوگوں نے تبوأوا انہوں نے قرار پکڑا، الدار اس گھر، والایمان اور ایمان، من قبلهم ان سے پہلے، یحبون و محبت کرتے ہیں، من ہاجر جس نے ہجرت کی، الیہم ان کی طرف، ولا یجدون اور وہ نہیں پاتے، فی میں صدورهم اپنے سینوں دلوں، حاجتن کوئی حاجت، مما اس کی اوتو دیا گیا انہیں، ویؤثرون اور وہ اختیار کرتے ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں پر، ولو کان اور خواہ ہو، بہم خصاصتن انہیں تنگی، ومن یوق اور جس نے بچایا، شح نفسی بخل سے اپنے ذات کو، فاولئک تو یہی لوگ، ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے۔ اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے سے، وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ اور جو پچایا گیا اپنے جی کی لالچ سے، سو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔ اس گھر سے مراد ہے مدینہ طیبہ، اور یہ لوگ انصار مدینہ ہیں جو مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں سکونت پذیر تھے اور ایمان و عرفان کی راہوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ مستقیم ہو چکے تھے، یعنی محبت کے ساتھ مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اموال وغیرہ میں ان کو برابر کا شریک بنانے کے لیے تیار ہیں، یعنی مہاجرین کو اللہ تعالیٰ جو فضل و شرف عطا فرمائے یا اموال فے وغیرہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عنایت کریں، اسے دیکھ کر انصار دل تنگ نہیں ہوتے، نہ حسد کرتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں، اور ہر اچھی چیز میں ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خود سختیاں اور فاقے اٹھا کر بھی اگر ان کو بھلائی پہنچا سکیں تو دریغ نہیں کرتے۔ ایسا بے مثال اثار آج تک دنیا کی کسی قوم نے کسے کے لیے دکھلایا، یعنی بڑے کامیاب و بامراد وہ لوگ جن کو اللہ کی توفیق و دستگیری نے ان کے دل کے لالچ اور خیرس و بخل سے محفوظ رکھا۔ لالچی اور بخیل آدمی اپنے بھائیوں کے لیے کہاں اثار کر سکتا ہے، اور دوسروں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر کب خوش ہوتا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انکم رؤوف رحیم۔ والذین اور جو لوگ جاءوا آئے، من بعدهم ان کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا ہمیں بخش دے، ولإخواننا اور ہمارے بھائیوں کو، الذین وہ جنہوں نے سبقونا ہم سے سبقت کی، بالایمان ایمان میں، ولا تجعل اور نہ ہونے دے، فی قلوبنا ہمارے دلوں میں، غلا کوئی کینہ،
للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا وہ ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو رؤوف شفقت کرنے والا رحیم رحم کرنے والا، اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا، اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔ یعنی ان مہاجرین و انصار کے بعد عالم وجود میں آئے یا ان کے بعد حلقہ اسلام میں آئے یا مہاجرین سابقین کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے، والظاہر هو الاول یعنی سابقین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں بیر اور بغض نہیں رکھتے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ آیت سب مسلمانوں کے واسطے ہے جو اگلوں کا حق مانیں اور انہی کے پیچھے چلیں اور ان سے بیر نہ رکھیں۔ امام مالک نے یہیں سے فرمایا کہ جو شخص صحابہ سے بغض رکھے اور ان کی بدگوئی کرے اس کے لیے مال فی میں کچھ حصہ نہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا الی طرف کو الذین وہ لوگ جنہوں نے نافقوا نفاق کیا، منافق یقولون وہ کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، کافر من سے اہل الکتاب اہل کتاب، لئن البتہ اگر تم نکالے گئے لنخرجن تو ہم ضرور نکالے جائیں گے، معکم تمہارے ساتھ، ولا نطیع اور نہ مانیں گے، فیکم تمہارے بارے میں، احدن کسی کا، ابدن کبھی، وین اور اگر قتلتم تم سے لڑائی ہوئی لننصرنکم تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، واللہ اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، انہم بے شک یہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دغا باز ہیں، کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو کہ کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اگر تم کو کوئی نکال دے گا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور کہا نہ مانیں گے کسی طرح تمہارے معاملے میں کبھی، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین نے یہود بنی نذیر کو خفیہ پیغام بھیجا تھا کہ گھبرانا نہیں اور اپنے کو اکیلا مت سمجھنا، اگر مسلمانوں نے تم کو نکالا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور لڑائی کی نوبت آئی تو تمہاری مدد کریں گے، یہ ہمارا بالکل اٹل اور قطعی فیصلہ ہے، اس کے خلاف تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ماننے والے اور پرواہ کرنے والے نہیں۔ یعنی دل سے نہیں کہہ رہے تھے، محض مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں، اور جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں ہرگز اس پر عمل نہیں کریں گے۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون۔ لئن اگر اخرجوا وہ جلا وطن کیے گئے، لا یخرجون وہ نکلیں گے، معهم ان کے ساتھ، ولئن اور اگر قتلوا ان سے لڑائی ہوئی، لا ينصرونهم وہ ان کی مدد نہ کریں گے، ولئن اور اگر نصروهم وہ ان کی مدد کریں گے، ليولن تو وہ یقیناً پھیریں گے، الادبار پیٹھ، جمع ثم پھر لا ينصرون وہ مدد نہ کیے جائیں گے، اگر وہ نکالے جائیں یا نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی یا مدد کریں گے ان کی، اور اگر مدد کریں گے تو بھاگیں گے پیٹ پھیر کر، پھر کہیں مدد نہ پائیں گے، پھر کہیں مدد نہ پائیں گے۔ چنانچہ لڑائی کا زمان ہوا اور بنی نذیر محصور ہو گئے، ایسی نازک صورتحال میں کوئی منافق ان کی مدد کو نہ پہنچا، اور آخر کار جب وہ نکالے گئے یہ اس وقت آرام سے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے رہے۔ یعنی اگر بفرض محال منافق ان کی مدد کو نکلے بھی تو نتیجہ کیا ہوگا، بجز اس کے کہ مسلمانوں کے مقابلہ سے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد تو کیا کر سکتے، خود ان کی مدد کو بھی کوئی نہ پہنچے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ لَأَنْتُمْ یقیناً تمہارا اشد رغبتاً بہت زیادہ ڈر، فی صدورہم ان کے سینوں میں، من اللہ اللہ سے، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قوم ایسے لوگ، لا يفقهون کہ وہ سمجھتے نہیں، البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی عظمت کو سمجھتے اور دل میں اس کا ڈر ہوتا تو کفر و نفاق کیوں اختیار کرتے۔ ہاں مسلمانوں کی شجاعت و بصالت سے ڈرتے ہیں، اس لیے ان کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے، نہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر باس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ لا يقاتلونكم وہ تم سے نہ لڑیں گے جميعا اکٹھے سب مل کر، الا مگر فی قرى بستیوں میں، محصنة قلعہ بند، او من وراء یا پیچھے سے، جدر دیواروں کے، باس ان کی لڑائی، بینهم ان کے آپس میں، شدید بہت سخت، تحسبهم تم گمان کرتے ہو انہیں جميعا اکٹھے، وقلوبهم حالانکہ ان کے دل شتى الگ الگ، ذالک یہ بأنهم اس لیے کہ وہ قوم ایسے لوگ، لا نہیں، یعقلون وہ عقل رکھتے، لڑ نہ سکیں گے تم سے سب مل کر مگر بستیوں کے کوٹ میں یا دیواروں
تلواروں کی اوٹ میں ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے تو سمجھے وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ عقل لوگ من نہیں رکھتے، یعنی چونکہ ان لوگوں کے دل یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے، یعنی چونکہ ان لوگوں کے دل مسلمانوں سے مرعوب اور خوفزدہ ہیں، اس لیے کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکتے۔ ہاں گنجان بستیوں میں قلعہ نشین ہو کر یا دیواروں اور درختوں کی آڑ میں چھپ کر لڑ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یورپ نے مسلمانوں کی تلوار سے عاجز ہو کر قسم قسم کے آتش بار اسلحے اور طریقہ جنگ ایجاد کیے ہیں، تاہم اب بھی اگر کسی وقت 10 بدس جنگ کی نوبت آ جاتی ہے تو چند ہی منٹ میں دنیا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، سورۃ نمبر 59 سورۃ الحشر آیت نمبر 14 کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ باقی اس قوم کا تو کہنا ہی کیا، جس کے نزدیک چھتوں پر چڑھ کر اینٹ پتھر پھینکنا اور تیزاب کی پچکاریاں چلانا ہی سب سے بڑی علامت بہادری کی ہے، یعنی آپس میں لڑائی میں بڑے تیز اور سخت ہیں، جیسا کہ اسلام سے پہلے اوس و خزرج کی جنگ میں تجربہ ہو چکا، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی ساری بہادری اور شہی کرکری ہو جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کے ظاہری اتفاق و اتحاد سے دھوکہ مت کھاؤ، ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی غرض و خواہش کا بندہ اور خیالات میں ایک دوسرے سے جدا ہے، پھر حقیقی یکجہتی کہاں میسر آ سکتی ہے؟ اگر عقل ہو تو سمجھیں کہ یہ نمائشی اتحاد کس کام کا اتحاد اسے کہتے ہیں جو مومنین قانتین میں پایا جاتا ہے کہ تمام اغراض و خواہشات سے یکسو ہو کر سب نے ایک اللہ کی رسی کو تھام رکھا ہے اور ان سب کا مرنا جینا اسی خدائے واحد کے لیے ہے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، کمثل حال جیسا الذین جو لوگ من قبلہم ان سے قبل قریبا قریبی زبانہ ذاقوا انہوں نے چکھ لیا وبال امرہم اپنے کام کا وبال، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب دردناک، جیسے قصہ ان لوگوں کا جو ہو چکے ان سے پہلے، قریبی چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، یعنی ابھی قریب زمانہ میں یہود بنی قینقاع اپنی غداری کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ جب انہوں نے بدعہدی کی تو مسلمانوں نے ایک مختصر لڑائی کے بعد نکال باہر کیا اور اس سے بیشتر ماضی قریب میں مکہ والے بدر کے دن سزا پا چکے ہیں۔ وہی انجام بنی نذیر کا دیکھ لو کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں سزا مل چکی اور آخرت کا دردناک عذاب جوں کا توں رہا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کمثل حال جیسا شیطان اذ جب قال اس نے کہا للانسان انسان سے اکفر تو کفر کر، اکفر تو کفر کر اختیار کر، فلما تو جب کفر اس نے کفر کیا، قال اس نے کہا انی بے شک میں بریء لا تعلق من کا تجھ سے، انی تحقیق میں اخاف ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین رب تمام جہانوں کا، جیسے قصہ شیطان کا جب کہے انسان کو تو منکر ہو، پھر جب وہ منکر ہو گیا کہے میں الگ ہوں تجھ سے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سب رب سارے جہان کا، فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین، فکان پاس ہوا عاقبتہما ان دونوں کا انجام، انہما بے شک وہ دونوں فی النار آگ میں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وذلک جزاء اور یہ جزا سزا، الظالمین ظالموں، پھر انجام دونوں کا یہی کہ وہ دونوں ہیں آگ میں ہمیشہ رہیں اسی میں، اور یہی ہے سزا گناہگاروں کی، یعنی شیطان اول انسان کو کفر معصیت پر ابھارتا ہے، جب انسان دام اغوا میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے الگ اور تیرا کام سے بیزار ہوں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ کہنا بھی ریا اور مکاری سے ہوگا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی دوزخ کا کندہ بنا اور اسے بھی بنا دیا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیطان آخرت میں یہ بات کہے گا اور بدر کے دن بھی ایک کافر کی صورت میں لوگوں کو لڑواتا تھا، جب فرشتے نظر آئے تو بھاگا، جس کا ذکر سورہ انفال میں گزر چکا ہے۔ یہاں مثال منافقوں کی ہے، وہ بھی بنی نذیر کو اپنی حمایت اور رفاقت کا یقین دلا دلا کر برے پر چڑھاتے رہے، آخر جب وہ مصیبت میں پھنس گئے آپ الگ ہو بیٹھے، لیکن کیا وہ اس طرح اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یا اے الذین جو لوگ آمنوا ایمان والو، اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھے نفس ہر شخص ما قدمت کیا اس نے آگے بھیجا، لغد کل کے لیے، واتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ خبیر باخبر بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بیچتا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ سے ڈر کر طاعت اور نیکیوں کا ذخیرہ فراہم کرو، اور سوچو کل کے لیے کیا سامان تم نے آگے بھیجا ہے جو مرنے کے بعد وہاں پہنچ کر تمہارے کام آئے، یعنی تمہارا کوئی کام اللہ سے پوشیدہ نہیں، لہذا اس سے ڈر کر تقویٰ کا راستہ اختیار کرو اور معاصی سے پرہیز رکھو۔
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا اور نہ ہو جاؤ تم كالذين ان لوگوں کی طرح نسوا جنہوں نے بلا دیا اللہ کو فأنساهم أنفسهم تو اللہ نے بلا دیا خود انہیں أولئك هم یہی لوگ وہ الفاسقون فرمان جمع اور مت ہو ان جیسے جنہوں نے بلا دیا اللہ کو پھر اللہ نے بلا دیا ان کو ان کی جی وہ لوگ ہیں وہ لوگ وہی ہیں نافرمان یعنی جنہوں نے اللہ کے حقوق بلا دیا اس کی یاد سے غفلت اور بے پرواہی برتی اللہ نے خود کی جانوں سے ان کو غافل و بے خبر کر دیا کہ آنے والی آفات سے اپنے بچاؤ کی کچھ فکر نہ کی اور نافرمانیوں میں غرق ہو کر دائمی خسارے اور ابدی ہلاکت میں پڑ گئے لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي برابر نہیں اصحاب النار دوزخ والے و اصحاب الجنت اور جنت والے اصحاب الجنت جنت والے ہم وہی ہیں الفائزون مراد کو پہنچنے والے برابر نہیں دوزخ والے اور بہشت والے جو ہیں وہی ہیں مراد پانے والے یعنی چاہیے کہ آدمی جب آپ اپنے کو بہشت کا مستحق ثابت کرے جس کا راستہ قرآن کریم کی ہدایات کے سامنے جھکنے کے سوا کچھ نہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے هذا القرآن یہ قرآن على جبل پہاڑ پر لرأيته تو تم دیکھتے اس کو خاشعا دبا ہوا متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہوا من خشية الله اللہ کے خوف سے وتلك اور یہ الامثال مثالیں نضربها وہ بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے لعلهم تاکہ وہ يتفکرون غور و فکر کریں اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے اور یہ مثالیں ہم سناتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں یعنی مقام حضرت و افسوس ہے کہ آدمی کے دل پر قرآن کا اثر کچھ نہ ہو حالانکہ قرآن کی تاثیر اس قدر زبردست اور قوی ہے کہ اگر وہ پہاڑ جیسی سخت چیز پر اتارا جاتا اور اس میں سمجھ کا مادہ موجود ہوتا تو وہ بھی متکلم کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور مارے خوف کے پھٹ کر پارا پارا ہو جاتا میرے والد مرحوم نے ایک طویل نظم کے ضمن میں یہ 3 شعر لکھے تھے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل مزہ ہونے کو آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروبی پارا جن کی الہن سے طور ہدا ہونے کو ہے خیف اگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاشع متصدن ہونے کو ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی کافروں کے دل بڑے سخت ہیں کہ یہ کلام سن کر بھی ایمان نہیں لاتے اگر پہاڑ سمجھے تو وہ بھی دب جائے تم بھی یہ تو کلام کی عظمت کا ذکر تھا آگے متکلم کی عظمت و رفعت کا بیان ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ وہ اللہ الذی وہ جس لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو اس کے سوا عالم الغیبی جاننے والا پوشیدہ کا و شہادتی اور اشکارا هو الرحمن وہ بڑا مہربان الرحیم رحم کرنے والا وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے وہ ہے بڑا مہربان رحم والا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ اللہ الذی وہ جس لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو اس کے سوا الملک بادشاہ القدوس نہایت پاک السلام سلامتی المؤمن امن دینے والا المهيمن نگہبان العزیز غالب الجبار زبردست المتکبر بڑائی والا سبحان پاک ہے اللہ عما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی وہ بادشاہ ہے پاک ذات سب عیبوں سے سالم امان دینے والا پناہ میں لینے والا زبردست دباؤ والا صاحب عظمت پاک ہے اللہ ان کے شریک بتلانے سے یعنی سب نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور سب عیوب و آفات سے سالم نہ کوئی برائی اس کے بارگاہ تک پہنچی نہ پہنچے مومن کا ترجمہ ایمان دینے والا کیا ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مصدق کے معنی ہے یعنی اپنی اور اپنے پیغمبروں کی قولاً و فعلاً تصدیق کرنے والا یا مومنین کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا یعنی اس کی ذات و صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللہ الخالق خالق البارئ ایجاد کرنے والا المصور صورتیں بنانے والا له اس کے لیے الاسماء نام جمع الحسنى اچھے يسبح پاکیزگی بیان کرتا ہے له اس کی ما جو في السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین وهو اور وہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا وہ اللہ ہے بنانے والا نکال کھڑا کرنے والا
والا، صورت کھینچنے والا اسی کے ہیں سب نام خاص پاکی بول رہا ہے اس کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ یہ زبردست حکمتوں والا خالق و باری کے فرق کی طرف ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي الہ کے فوائد میں کچھ ارشاد کیا ہے، جیسا کہ نطفہ پر انسان کی تصویر کھینچ دی، یعنی وہ نام جو اعلیٰ درجہ کی خوبیوں اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں، یعنی زبان حال سے یا کال سے بھی جس کو ہم نہیں سمجھتے، تمام کمالات و صفات الہیہ کا مرجع اور ان دو صفتوں عزیز اور حکیم کی طرف مرجع، کیونکہ عزیز کمال قدرت پر، حکیم کمال علم پر دلالت کرتا ہے۔ جتنے کمالات ہیں علم اور قدرت سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں۔ روایات میں سورہ حشر کی ان 3 آیتوں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر تک کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ صبح و شام ان آیات کی تلاوت پر مواظبت رکھے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم۔